السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ استاذ محترم حضرت مولانا و مفتی احمد حسین قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء پورنیہ بہار، صدر مدرس مدرسہ انجمن اسلامی خزان شہاٹ پورنیہ، آج ایک میٹنگ میں تشریف لائے تھے تو آپ نے ہمیں چند کتابیں ہدیے کے طور پر عنایت فرمائی تھیں، اور وہ کتابیں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ان تمام کتابوں پر ایک نظر ڈال دی جائے اور سامعین اور قارئین کی خدمت میں مختصراً ان کتابوں کا تعارف پیش کر دیا جائے۔ ان کتابوں کو میں نے پڑھی اور اس قابل اور اس لائق ہے کہ ان کتابوں کو شامل نصاب بنایا جائے، اور انشاءاللہ از خود میں اپنے ادارے میں ان کتابوں کو نصاب میں شامل کر کے طلبہ اور طالبات کی توجہ کو ان کتابوں کی طرف مبذول کروانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت مولانا احمد حسین مفتی احمد حسین قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، یہ ضلع پورنیہ کے ممتاز علماء میں سے ایک ہیں۔ حضرت مولانا مفتی احمد حسین قاسمی دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، اور علمی صلاحیت اور علمی لیاقت بہت ہی زبردست ہے، اور آپ نے اپنے قلم اور اپنی زبان دونوں وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ترویج اسلام اور ترویج شریعت کے فریضے کو انجام دیا، اور سرزمین پورنیہ ہی نہیں بلکہ پورا سیمانچل آپ کے خدمات کا معترف ہے۔ آپ نے کوئی بھی پروگرام اور کوئی بھی جلسہ ایسا نہیں ہوتا جہاں پر کہ آپ تشریف نہ لائے ہوں اور نہ بلائے جاتے ہوں، نہ مدعو کیے جاتے ہوں۔ ہر پروگرام کی آپ زینت ہوتے ہیں اور گلے سرسبد ہوتے ہیں۔ آپ کا انداز بہت ہی آسان ہوتا ہے، اور الفاظ بہت سہل ہوتے ہیں، اور انداز تفہیم، انداز افہام بہت ہی نرالا ہوتا ہے۔ سمجھانے کا طریقہ جو ہوتا ہے بہت ہی زبردست ہوتا ہے، یہاں تک کہ سامعین میں کسی بھی طبقے سے اور کسی بھی کیٹیگری سے اس کا تعلق ہو، مفتی صاحب کی بات کو وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے سامنے جو کتابیں ہیں، تقریباً اس وقت 4 الگ الگ موضوعات پر مفتی صاحب نے کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور باقی ان کتابوں کے علاوہ 4 کتابیں زیر طبع ہیں، اور 5-6 دنوں میں، جیسا کہ آج آپ نے فرمایا کہ 4-5 دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی کتابیں منظر عام پر آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلے یہ ہمارے سامنے ہماری نماز ایک کتاب ہے، اور ہماری نماز میں تقریباً 50 صفحات ہیں۔ ہماری نماز یہ کتاب 50 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے اور اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کتاب ہمارے مکتب میں اگر بچے پڑھ لیں، یا وہ امام جو امامت کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں مسجدوں میں، اگر ان تمام ائمہ کے پاس یہ کتاب موجود ہو تو انشاءاللہ وہ بآسانی جو موٹے موٹے مسائل ہیں عوام کے، ان مسائل کو وہ حل کر سکتے ہیں، اور بہت سارے وہ مسائل جن سے وہ ناواقف ہونے کی بنیاد پر وہ خطا کر جاتے ہیں۔ یہ کتاب جو ہماری نماز ہے، جو حضرت مفتی صاحب کی تصنیف ہے، اس میں لکھا ہے، جو ذیلی ہیڈنگ ہے، ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، اور اس کے ذیل میں مفتی صاحب نے عرض مرتب کے تحت نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو، نماز کی حالت و کیفیت، بے جان نماز،
نماز میں کیا ہے عبادت کا طریقہ، آخری نماز، خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ، خلاصہ کلام، خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ، دوسری دعائے قنوت، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ اللہب، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ یہ وہ سب چھوٹی صورتیں ہیں کہ اگر ہمارے اچھا ایک بات یہ ہے کہ ان تمام صورتوں کے ترجمے بھی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اس کتاب کو پڑھائیں تو صورتوں کے یاد ہونے کے ساتھ ساتھ معاف فرمائیے گا، صورتوں کو یاد ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ان تمام صورتوں کے ترجمے بھی پتہ ہو جائیں گے، معلوم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد مفتی صاحب نے موٹے موٹے مسائل بھی یہاں پر تحریر فرمائے ہیں۔ مثلا نماز جنازہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل، چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کے مسائل، اوقات نماز، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات و سنتیں، نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے مسائل، امام اور جماعت کے مسائل، امام اور جماعت کے مسائل، اور جمعہ و عیدین اور قضا نماز کے مسائل، بیمار کی نماز کے مسائل، مسافر کی نماز کے مسائل، میت اور نماز جنازہ کے مسائل، سجدہ سہو کے مسائل، نماز کے کچھ اور مسائل، سجدہ تلاوت کے مسائل، دعا کے مسائل۔ تو یہ ان عناوین کے تحت مفتی صاحب نے تقریباً 50 صفحات پر مشتمل یہ کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ کتاب انشاءاللہ ہم سب کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ دوسری جو کتاب ہے ہمارا روزہ، مفتی صاحب نے ارکان اربعہ کو بلکہ ارکان خمسہ کو انہوں نے الگ الگ حصوں میں، تاکہ کتاب ضخیم نہ ہو جاوے اور خریدنے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو یا شامل نصاب کرنے والوں کو پریشانی نہ ہو، اس کا خیال رکھا ہے تاکہ ہر کوئی آسانی سے کتاب اپنے پاس حاصل کر سکے۔ تو یہ دوسری کتاب ہمارا روزہ، روزے سے متعلق اہم اور ضروری مسائل، یہ کتاب تقریباً 26 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں دیکھیں ہم مفتی صاحب نے جو عناوین قائم فرمائے ہیں، نمبر 1 روزے کے فضائل و احکام، اللہ کا فرمان، نبی کا ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی فرضیت، رمضان کی فضیلت اور روزہ رکھنے کا مقصد، رمضان کے اعمال، روزے کے آداب، روزے کے اقسام، چاند دیکھنے کے مسائل، روزے کی نیت کے مسائل، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں پر فرض نہیں ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے، مستحبات روزہ، مکروہات روزہ، روزے کے کچھ نئے اور متفرق مسائل، تراویح کا بیان، اعتکاف کے مسائل، صدقۃ الفطر کے مسائل۔ عام طور سے جب یہ مسائل ہم سے پوچھے جاتے ہیں اور ہمیں جب پتہ نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو ہم لوگ یوٹیوب یا ہم لوگ گوگل کا سہارا لیتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہو تو ہم بآسانی، خاص طور سے ہم ائمہ کرام سے درخواست کریں گے، اور جو ہمارے علماء جو اپنے مدرسوں میں خاص طور سے بنیادی جو درجات ہیں، ابتدائی درجات ہیں، ان درجات میں بھی یہ موٹے موٹے مسائل ہیں، ان مسائل کو ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ اور ویسے یہ کتاب تو ہر ایک کے پاس ویسے بھی ہونی چاہیے، تاکہ اگر کسی نے اچانک ہم سے مسئلہ پوچھا تو ہم آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ اور یہ تیسری کتاب ہے ہماری زکوٰۃ، زکوٰۃ سے متعلق اہم اور ضروری مسائل، یہ بھی مفتی صاحب کی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب میں تقریباً صرف 25 صفحات ہیں، اور اس کتاب میں جو پہلا عنوان ہے اللہ کا فرمان، نبی کا ارشاد، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کی مقدار، اونٹ کا نصاب اور اس میں زکوٰۃ کی مقدار، گائے، بیل، بھینس کا نصاب اور اس میں زکوٰۃ کی مقدار، بھیڑ، بکری اور دمبے کا نصاب اور اس میں زکوٰۃ کی مقدار، زمینی پیداوار میں عشر کی مقداروں اور مسائل، جانوروں کی زکوٰۃ کے مسائل، سونا چاندی پر زکوٰۃ کے مسائل، مال تجارت اور نقد روپے پر زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے ضروری مسائل، زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں کو دینا جائز ہے، زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ یہ عناوین ہیں جن عناوین کے تحت آپ نے
ما قل و کفا کے تحت تحریر فرمائی ہے۔ یقیناً یہ کتاب اس اعتبار سے بہت ہی جامع اور معنی ہے کہ ہم مختصر وقت میں بہت سارے مسائل سے واقف ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جو عام طور سے ہم سے پوچھے جاتے ہیں۔ اور یہ تیسری کتاب ہے ہمارا حج۔ آپ نے اس کتاب میں حج کی تینوں قسمیں، حج افراد ہے، حج تمتع ہے، حج قران ہے، پھر حج افراد کسے کہتے ہیں، حج تمتع کسے کہتے ہیں، حج قران کسے کہتے ہیں، سعی کے مسائل کیا ہیں، اور طواف کتنے ہیں، کس طواف کو کیا نام دیا جاتا ہے، ان تمام مسائل کو اس کتاب میں ایسا پڑھنے والے کو اور قاری کو ایسا محسوس ہوگا جب وہ یہ کتاب پڑھے گا کہ وہ اس وقت طواف کی حالت میں ہے، یا یہ کہ احرام باندھ رہا ہے، یا یہ کہ وہ منی میں ہے، یا مزدلفہ میں ہے، یا وہ عرفہ میں ہے۔ جب وہ پڑھے گا تو پڑھتے ہوئے وہ فیل کرے گا، محسوس کرے گا۔ اس میں دیکھیے، اور آپ نے ان تمام تصنیفات میں سب سے پہلے آپ نے جو آغاز کیا، کتاب کی شروعات کی ہے، کتاب کی جو شروعات کی ہے وہ اللہ کے فرمان سے، پھر نبی کے فرمان سے، نبی کے ارشاد سے کتاب شروعات کی ہے، تاکہ اس ہر موضوع کی اہمیت کو قارئین تک پہنچا دیا جائے۔ اس میں بھی دیکھیے یہ ہمارا حج ہے، اور اللہ کا فرمان، نبی کا ارشاد، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پر وعید۔ عام طور سے لوگ اس میں خطا کرتے ہیں۔ اس موضوع پر ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے عوام تک بات کو پہنچانا چاہیے۔ حج کی فضیلت، حج کی فرضیت، حج کی 3 قسمیں ہیں جو بخاری پڑھ رہے ہوں یا مشکات کتاب الحج اور ہدایہ کتاب الحج اگر پڑھے، عام طور سے بات سمجھ میں نہ آوے تو یہ کتاب لوگوں کے لیے ممد ہے، معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن میں بار بار عرض کروں گا، درخواست کروں گا کہ ان لوگوں سے جو کسی نہ کسی مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، تمام ائمہ، خواہ وہ گاؤں کی مسجد میں ہوں یا بڑی مساجد میں ہوں، اگر ہم کیونکہ مفتی صاحب عرصے دراز تک سرزمین پورنیہ کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس میں آپ نے امامت کے فریضے کو، خطابت کے فریضے کو انجام دیا، اور اب آپ صدر مدرس کے عہدے پر فائز ہیں، تو آپ نے اس میں تجربات کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس میں فرمایا عمرے کے فرائض و واجبات، حج کے فرائض، حج کے واجبات، حج کی سنتیں، احرام کا مطلب، احرام سے متعلق مسائل اور ہدایات، طواف کے مسائل اور ہدایات، سعی کے مسائل اور ہدایات، حلق یا قصر کے مسائل اور ہدایات، وقوف عرفہ کے مسائل اور ہدایات، وقوف مزدلفہ کے مسائل اور ہدایات، رمی جمار یعنی شیطان کو کنکری مارنے کے مسائل اور ہدایات، قربانی کے مسائل اور ہدایات، متفرق مسائل اور ضروری ہدایات، سفر حج کی رہنمائی قدم بقدم، اعمال حج ایک نظر میں، سفر حج سے متعلق کچھ خاص ہدایات، وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مکہ مکرمہ کی تاریخی مقامات، حج کے 5 دن ایک نظر میں، دربار رسالت میں حاضری، روزہ اقدس پہ حاضری کے آداب، مدینہ منورہ کے کچھ اہم اور تاریخی مقامات۔ تو یہ مفتی صاحب کی یہ 4 اہم تصنیفات جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، اس پر مختصر سی ہم نے روشنی ڈالی ہے، اس امید کے ساتھ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ اس کتاب کو میں کوشش کروں گا کہ اپنے مدرسے کے نصاب میں شامل کروں، تاکہ ابتدائی درجات میں جو بچے ہیں ان بچوں کو کتاب سمجھنے میں آسانی ہو۔ بہت ہی آسان انداز ہے، بہت ہی آسان اسلوب ہے۔ ویسے مفتی صاحب کی تقریر بہت آسان ہوتی ہے، بہت ہی انداز بہت ہی نرالا ہوتا ہے، اسی انداز کو اور اسی آسان اسلوب کو آپ نے اس کتاب میں اپنایا ہے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب بہت ہی آسان ہوگی۔ اگر ہم الفقہ المیسر پڑھتے ہیں، یا یہ کہ اگر ہم ہدایہ پڑھتے ہیں، یا ہم ترمذی پڑھتے ہیں، یا سیہ ستہ کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے یہ چھوٹی جو کتاب ہے بہت مختصر انداز میں ہے۔ خاص طور سے تعریفات کو اگر ہم مستحضر کر لیتے ہیں، ذہن نشی کر لیتے ہیں، تو ان کتابوں کو یاد کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ تو ہم درخواست کریں گے تمام ذمہ داران سے، یہ کتاب پہلے آپ خود حاصل کریں۔ اگر کتاب کو آپ اچھی پائیں، کتاب آپ کو اچھی لگے، انداز بہترین لگے، تو ہم درخواست کریں گے کہ آپ
ان کتابوں کو شامل نصاب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، کیونکہ کتاب میں نے پڑھی ہے، کتاب بہت ہی آسان انداز میں، آسان اسلوب میں، بہت ہی مختصر انداز میں لکھی گئی ہے۔ تو ہم مکاتب میں بھی اور مدارس میں بھی اور خاص طور سے ائمہ کرام سے ہم درخواست کریں گے کہ اس کتاب کو، بلکہ ان کتابوں کو جو مختصر انداز میں ہے لکھی گئی ہے، تصنیف کی گئی ہے اور تجربات کی روشنی میں لکھی گئی ہے، کیونکہ مفتی صاحب نے کئی مرتبہ حج فرمایا اور کئی مرتبہ عمرہ فرمایا ہے، تو مکمل طور پر تجربات کی روشنی میں اور زکوٰۃ کے مسائل ہوں، کیونکہ ایک لمبے عرصے سے آپ خدمت انجام دے رہے ہیں سرزمین پورنیہ میں، تو زکوٰۃ کے سینکڑوں مسائل آپ کے سامنے آتے ہوں گے، تو ان جیسے مسائل کو ہی یقیناً آپ نے اس میں بیان کیا ہوگا، اور روزے کے مسائل یقیناً یہ بھی ایک تجربے کی روشنی میں لکھا ہوگا کہ بہت سارے مسائل لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ ایک لمبی مدت تک، لمبے زمانے تک آپ نے خطابت کے اور امامت کے فریضے کو انجام دیا ہے، اور ابھی بھی صدر مدرس کی حیثیت سے الحمدللہ فتویٰ اور افتاء و استفتاء کا کام انجام دے رہے ہیں، اور یہ ہماری نواز ہے۔ تو ہم نے آج مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی یہ کتاب حاصل کرنا چاہے تو اس کی قیمت کیا ہوگی، تو مفتی صاحب نے کہا کہ ایک کتاب اور ایڈ کر کے، یعنی یہ تو ارکان اربعہ ہے یہ، کیونکہ ارکان خمسہ ہونا چاہیے، تو ایک کتاب اور ہے، یعنی ہمارا ایمان ہے نا، ہمارا ایمان، بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان، یہ 5 ارکان ہیں، پانچوں ارکان پر مشتمل الگ الگ پمفلیٹ کی شکل میں مفتی صاحب نے جامع اور معنی انداز میں کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ امید کرتے ہیں اچھا اس کتاب کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد جو قیمت ہوگی، ہمارے خیال جب مفتی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا قیمت بن سکتی ہے، تو ہم ہی نے یہ قیمت طے کی، ورنہ اگر ہم دیکھیں گے تو ایک کتاب اگر 40 صفحات پر مشتمل ہے تو کم از کم، کیونکہ اس کی شکل دیکھیے آپ، صفحات اس کے بڑے نرالے ہیں، بہت ہی مزیدار ہیں، یعنی اگر پانی بھی پڑ جاوے تو انشاءاللہ یہ پانی نقصان نہیں کرے گا اس کے لیے، اور اس کی ڈیزائننگ بھی بہت خوبصورت ہے، تزئین کاری کی گئی ہے، اور یہ جو فرنٹ پیج ہے یہ بھی زبردست ہے، اس طرح سے 4 کتابیں ہیں، بلکہ وہ بھی آ جائے گی، اس طرح سے 5 کتاب ملا کر کے صرف قیمت 100 روپے ہے۔ بہت سارے احباب وہ ہیں جو چاہیں گے کہ ہم ڈونیٹ کرنا چاہیں گے، بہت سارے مکاتب میں ہم شامل کرنا چاہیں، تو آپ اس کتاب کو ہدیتاً نہیں، معاف کیجیے گا، اس کتاب کو خریدیں اور ہدیتاً مدرسے کو پہنچائیں، مکتب کو پہنچائیں، بہت اہم کتاب ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اپنے مدرسے میں، ہاں وہ لڑکوں کا مدرسہ ہو یا لڑکیوں کا مدرسہ، الحمدللہ ہمارے پاس 2 مدرسے ہیں، دونوں مدرسوں میں انشاءاللہ ہم ان کتابوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ایک کتاب اور ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے کبھی زور نہیں ڈال سکتے ہیں، بلکہ ہم جو چیز ہمارے سامنے اچھی لگی ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ تک پیغام کو پہنچا دیا جائے، اور خذ ما صفا و دامہ قدر کے تحت آپ چاہیں تو لیں اور چاہیں تو چھوڑ دیں، یا تو بطور مطالعہ بھی خرید سکتے ہیں، کتاب اچھی لگے تو آپ شامل نصاب کر سکتے ہیں، یا یہ کہ خرید کر کے آپ غریبوں کے، یتیموں کے، بے سہاروں کے یا مکاتب کے، مدرسوں کے ان بچوں کے حوالے کر سکتے ہیں جو بچے زیر تعلیم ہیں اور خرید نہیں سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صرف 100 روپے، زیادہ نہیں۔